ایلومیناٹیز، فری میسنز اور نائٹ ٹیمپلرز کی ہسٹری کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے جو قتل کی سازش کرنے والے لوگ ہیں ان میں بھی یہ تھے جنہوں نے پوری طاقت کے ساتھ عثمانیت ڈائنیسٹی کو تباہ و برباد کیا. یہ جو شیطانی سوسائٹیز، ایلومیناٹیز یا فری میسنز، یہ کہتے ہیں ہمیں اپنی روح بیچ دو اور بدلے میں پیسہ لے لو. ٹاٹا، برلا، دنیا کی اور بڑی بڑی کمپنیز ہیں، بیل گیٹس ہے، انڈین گلوکار ہے دلجیت دوسانجھ، وہ بھی کہا جاتا تھا کہ جب سٹیج پر آتے ہیں تو ایلومیناٹی کا سائن بناتے. ورلڈ ٹور تھا، اس کا نام کیا تھا؟ دلومیناٹی. پاکستان سے بھی جو لوگوں کو آفر کرتے ہیں ایلومیناٹی پوری دنیا میں ہے بیٹا. امبانی کے گھر کا نام کیا ہے؟ انتیلیا. شیطانی سوسائٹیز پہلے سیکرٹ تھی اور اب یہ خود منظر عام پر آ رہی. آہرمن کا کہا جاتا ہے کہ وہ پجاری تھا، شیطانی طاقتوں کا تھا. اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب وہ نسخے جادو کے اکٹھے کروائے تو اس میں سے ایک صفحہ نکال لیا. ایلومیناٹیز اور فری میسنز سیکرٹ اور شیطانی سوسائٹیز ہے. یہ بات تو آپ نے کئی بار سنی ہوگی، لیکن ڈالر کے نوٹ پر ان سیکرٹ سوسائٹیز کے کون سے سیکرٹ سمبلز بنے ہیں؟ ہنی سنگھ، دلجیت دوسانجھ اور مکیش امبانی کا ان سیکرٹ سوسائٹیز سے کیا تعلق ہے؟ اور کیا نائٹ ٹیمپلرز وہ ہیں جنہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے سے جادو کے نسخے چرائے؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل کو ابھی سبسکرائب کیجیے. سر، آج کے ایپیسوڈ میں آپ سے ایک چیز کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں جس پر پوری دنیا ڈسکشن کر رہی ہے کہ شیطانی سوسائٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں، لیکن ان شیطانی سوسائٹیز کی ہسٹری کیا ہے ہم چاہتے ہیں آج وہ بتائیں. ایلومیناٹیز، فری میسنز اور نائٹ ٹیمپلرز کا نام تو سب نے سنا ہوا ہے، لیکن ان کی ہسٹری کیا ہے؟ جی بیٹا، اس سے شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے بھی پہلے سے چلتے ہیں. یہ ایلومیناٹیز، فری میسنز اور نائٹ ٹیمپلرز، ان کی اپنی اپنی تاریخ بھی ہے، ان کی اپنی اپنی چیزیں بھی ہیں. اس کے اوپر بعد میں بات کرتے ہیں. اصل لڑائی کا جو پہلا دن ہے اس کے اوپر چلتے ہیں. لڑائی شروع کہاں سے ہوئی؟ جب اللہ نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو قرآن پاک میں فسجدوا الا ابلیس، سب نے اس کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اب آدم علیہ السلام کے بت کو یا آدم علیہ السلام کی ذات کو سجدہ نہیں تھا، سجدہ تھا اس امر الہی کو جو اللہ نے کہا تھا فنفخت فیہ روحی. بے شک. ٹھیک ہے، جس طرح ہم کسی بھی جگہ عبادت کرتے ہیں، سینٹر ہے خانہ کعبہ، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحویل قبلہ کے بارے میں جو آیات ہیں اس کو سمجھیے کہ اللہ کہتا ہے یا رسول اللہ، ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے تھے، آپ قبلے کو اس طرف موڑ دیجئے جس طرف آپ چاہیں. تو آج یہ جو کعبہ ہے، آج جو قبلہ ہے، یہ بیسیکلی اس کے سمجھیں کہ یہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خواہش کا اظہار ہے جو اللہ نے قبول کی ہے. اللہ نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کو کہا آپ بدل دیں. تو کعبے میں جو مین امپیکٹ ہے وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب عبادت جو ہے وہ کسی عمارت کی نہیں ہے، اب عبادت کسی سمت کی بھی نہیں ہے، اب عبادت ہے اس ایسنس کی، اس امر کی، اس خواہش کی جو اللہ اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مل کے کی ہے. اس لیے کعبہ قبلہ بنتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح آدم علیہ السلام کے اندر جو سجدہ کیا گیا ہے وہ آدم علیہ السلام کی پرسنالٹی کو نہیں ہے، سجدہ اس اللہ کے اس امر کو ہے، یعنی اللہ کو ہے. اب لڑائی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ آدم علیہ السلام کے سجدے سے. شیطان کہتا ہے کہ مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے اور یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، میں اس کو سجدہ کروں. تو اس نے کہاں پہ آنکھیں اندھی ہو گئی، اس نے اس اللہ کی مشیت کو نہیں دیکھا جو آدم علیہ السلام کے اندر موجزن ہے. پوری کائنات میں وہیں سے لڑائی ہے. وہ حابیل قابیل ہوں، آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کیا، یا وہ ہم نے جو بات کی تھی جو بک آف اینوک میں کہ وہ واچرز تھے جو دنیا میں آئے تھے، یا ان فرشتوں کی بات ہو جنہوں نے اللہ کو کہا تھا کہ یا اللہ یہ تو آدم علیہ السلام کو بنا رہا ہے، انسان بنا رہا ہے، تیرا فیصلہ ہے
کہ انی جائل فی الارض خلیفہ، کہ میں نے ان کو دنیا میں زمین میں خلیفہ بنا کے بھیجنا ہے، تو یہ تو خون ریزی کریں گے، یہ تو جو ہے یہ تو خون بہائیں گے، یہ تو ایسے کریں گے۔ اب اللہ نے اس کا کیا جواب دیا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، لیکن اللہ چونکہ عادل ہے، اللہ چونکہ قادر ہے، اللہ چونکہ جو ہے وہ علی کل شیء قدیر ہے، تو اللہ کسی بھی چیز کو ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑتا۔ کوئی شک نہیں۔ اللہ نے ان کے اعتراض کو بھی ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے۔ جب ان کے اعتراض کو ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑا تو پھر نیگیٹو طاقتوں کو اللہ نے مہلت دی، اور پھر شیطان کو کہا کہ ٹھیک ہے، جو تو بہکانا چاہتا ہے بہکا لے، لیکن جو میرے ہوں گے ان کو تو نہیں بہکا سکے گا۔ پھر شیطان نے اللہ کو کیا کہا، یہ جملے سمجھیے گا، میں یہ الومیناٹیز اور ان سے پہلے بات کروں کہ کہاں سے بیس کیا ہے اس کی۔ پھر شیطان نے کیا کہا کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا اور صراط مستقیم پہ آنے والوں کو بہکاؤں گا۔ دنیا کا سب سے مشکل، بلکہ اس کائنات کا، اس پوری ڈائمینشن کا سب سے مشکل، سب سے پرانا اور سب سے پر خطر راستہ ہی صراط مستقیم ہے۔ نام تو اس کا صراط مستقیم ہے، لیکن اس میں بڑی بڑی گھاٹیاں ہیں، اس میں بہت بڑے بڑے اتار چڑھاؤ ہیں جو زندگی کے جو ہے ہیپننگز کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ صراط مستقیم پہ چلنا اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو 1,24,000 نبی راستہ دکھانے کے لیے نہ بھیجے جاتے۔ صراط مستقیم پہ چلنا اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امامت کا سسٹم نہ بنایا جاتا۔ صراط مستقیم کے اوپر اگر چلنا اتنا ہی آسان ہوتا تو اولیاء اللہ کا، روحانیت کا، اسپریچول سسٹم جو ہے یا صوفیہ کا سسٹم نہ بنایا جاتا۔ ایسے ہی ہے۔ یہ ساری چیزیں اس بات کے اوپر انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ اللہ کے راستے پہ چلنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اب جب اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ دو طاقتیں ہیں جو آپس میں لڑتی رہیں گی، جیسے علامہ صاحب نے کہا تھا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی، تو یہ ان کی آپس میں لڑائی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی میں ایک بڑی خوبصورت نظم ہے علامہ صاحب، میں آپ کو بار بار ذکر کرتا ہوں، آپ نے کچھ بھی دنیا میں جاننا ہے، کائنات میں ایک بہت بڑی اکیڈمی ہے جس کا نام ہے علامہ محمد اقبال۔ اب جب ہم نے ان کو پڑھنا چھوڑ دیا نا تو ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ علامہ اقبال کی ایک نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا، یعنی جس میں شیطان اپنے جو اس کے منسٹرز ہیں یا اس کے جو اپنے جو اس کے نظام کے جو بڑے سردار ہیں، شیطانی چیلے کہہ لیں، ان سے جب وہ گفتگو کر رہا ہے نا تو اس میں علامہ صاحب نے چھوٹے چھوٹے شعروں میں بہت بڑے بڑے راز بیان کیے ہیں۔ اس میں شیطان جو ہے نا وہ اپنے چیلوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے، جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے، ٹھیک ہے، ہر وہ شخص جس کے اوپر جو ہے اس زندگی کا باطن روشن ہے وہ جانتا ہے مزدکیت فتنہ فردہ نہیں، اسلام ہے۔ شیطانی نظام کو اگر کہیں سے نقصان ہو سکتا ہے تو وہ مزدکیت یا یہ سوشلزم نہیں ہے، یہ اس کی اتنی جرت نہیں ہے کہ شیطان کے نظام کا دفاع جو ہے نا اس کو نقصان پہنچائے۔ اگر شیطانی سسٹم کو کوئی نقصان ہوگا وہ اسلام سے ہوگا، ایسے ہی ہے۔ اس لیے اس کو سمجھیے۔ مولا کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اگر تم حق کے بارے میں شبہ کا شکار ہو جاؤ تو باطل کے تیروں پہ نظر رکھو، جہاں وہ گر رہے ہوں گے حق وہاں ہوگا۔ ایلومیناٹیز ہوں، فری میسنری ہوں، نائٹ ٹیمپلرز ہوں، زائنسٹ ہوں، سب کا نشانہ اس وقت کہاں ہے؟ مسلمان۔ تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی، مزدکیت فتنہ فردہ نہیں، اسلام ہے۔ علامہ محمد اقبال نے بہت سال پہلے اس کی نشاندہی کی تھی کہ یہ چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں اس کو، اور مسلمان چونکہ جو ہے وہ جب اللہ سے دور ہوتے ہیں، یہ وہ جیسے جو ہے شکوہ جواب شکوہ میں کہا تھا کہ وہ معزز تھے قاری جو ہے قرآن کے ساتھ، اور تم رسوا ہوئے تارک قرآن ہو کے، جو ہے ہم لوگ جو ہیں قرآن پاک کو چھوڑ دیا
اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ ترکتم فیکم الثقلین، میں تم میں بہت ہی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت۔ پھر ایک اور حدیث میں بھی ہے کتاب اللہ و سنتی، تو سنت کا سب سے بڑا مظہر کون تھے؟ سرور انبیاء کے اہل بیت۔ سرور انبیاء نے کیا کہا ہے، جو جہاں پہ حدیث جو ہے کسا میں، ہم مادن رسالہ، ٹھیک ہے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، مادن رسالہ، اے نبوت کے گھر والوں، اے مادن رسالت، رسالت کے نکلنے کی جگہ۔ پھر وہاں تعارف کیا ہے، ہم فاطمہ، وہ فاطمہ ہے، وہ ابوہا، ان کے والد ہیں، وہ بالوہا، ان کے شوہر ہیں، وہ بنوہا، ان کے بچے ہیں۔ سینٹر آف دا گریویٹیشن پاک بی بی اور پاک بی بی کے گرد اللہ کا گھر۔ پھر جہاں پہ میں نے بہت بار عرض کیا کہ یہ جو پرسنالٹیز ہیں، یہ پرسنالٹیز رشتہ داری کی بنیاد پہ معزز نہیں ہیں، ایسے معزز رشتہ داری کی بنیاد پہ نہیں ہے، یہ اپنی ذات میں مکمل ہیں، اس لیے اللہ نے رسالت مآب کے گرد ان کو جوڑ دیا ہے، جیسے چاند کے گرد حالہ بنتا ہے، اسی طرح یہ پرسنالٹیز۔ ورنہ حدیث ہے، حدیث ہے اور سنت ہے، میں یہ تھوڑے سے ضمناً ہٹ گیا ہوں، پھر واپس آتا ہوں کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت کے اوپر یا سنت کے اوپر۔ تو سنت جو ہے وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کام کریں وہ سنت ہے، بے شک اس کو کرنا چاہیے۔ تو سرور انبیاء بیٹی کے احترام میں اٹھتے تھے، آج تک کبھی کوئی باپ اپنی بیٹی کے آنے پہ اٹھتا کیوں نہیں ہے؟ وہ کیوں سنت نہیں پڑھ رہی؟ اس کو سمجھیے، رشتہ داری کی بنیاد پہ ہوتی تو آج ہر باپ کو حکم ہوتا کہ اپنی بیٹی کے لیے اٹھو۔ وہ رشتہ داری کی بنیاد پہ نہیں تھی، وہ پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی عزت اور تکریم کے لیے تھا۔ وہ کائنات کی ایک یونیک فینومینا ہے، وہ یونیک تھا، سرور انبیاء سے منسوب تھا، اس لیے وہ سنت میں داخل نہیں ہوا۔ اب آ جاتے ہیں کہ کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت و کتاب اللہ و سنتی، سنت بھی یہی ہے، یہی گھر ہے، کیونکہ یہی گھر اگر نہ ہوتا تو ان کے اوپر نماز میں درود پڑھنے کا حکم نہ ہوتا۔ اور نماز میں درود واجبات میں سے ہے، یعنی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ چھوڑ دیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ درود چھوڑ دیا نماز نہیں ہوگی۔ پھر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر کٹا پھٹا درود مت پڑھا کرو۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کٹے پھٹے درود کا کیا مطلب؟ کہا مجھ پہ پڑھو اور میری آل پہ درود نہ پڑھو۔ قرآن پاک میں بھی اور نماز میں بھی آل محمد آل ابراہیم کا ذکر ہے، قرآن پاک میں بھی جو ہے وہ نبیوں کی وراثت کا ذکر ہے۔ اس کو سمجھیے گا، یہ ان کی آل کا، وَفَضَّلْنَا آلَ نُوحًا عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آل نوح کو عالمین میں فضیلت عطا کی۔ تو جہاں آل نوح ہے وہاں آل یاسین نہیں ہے، وہاں آل ابا نہیں ہے، وہاں آل سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے۔ نبیوں کی آل کو تو فضیلت ملے، یعنی 1,24,000 نبی ایک طرف اور سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین ایک طرف، تو جہاں پہ 1,00,000 انبیاء کی آل ایک طرف، وہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل مطہر ایک طرف۔ یہ اس کو سمجھیے، لڑائی یہاں پہ ہے، لڑائی یہاں پہ ہے، اطرتی اہل بیت کو۔ یہ لوگ جو ہیں یہ ٹارچ بیرر ہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ روشنی پھیلانے والے ہیں۔ اور پھر میں نے آپ کو کہا تھا کہ جہاں سے لڑائی ہے وہ ہے 1 step ahead from the God۔ یہ جملہ جو ہے نا اس کو یاد رکھیے گا، یہ آپ کو ساری زندگی میں اگر آپ نے گائیڈنس لینی ہے تو یہ جملہ یاد رکھیے گا۔ یہ نیگیٹو طاقتیں کرتی کیا ہیں؟ یہ کر نہیں سکتی، کوشش کرتی ہیں to remain 1 step ahead from the God، خدا سے ایک قدم آگے ہونے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس کا جو ہے وہ امپیکٹ یا اس کی ایگزامپل جو ہے وہ آپ کو ملتی ہے اللہ کے اعداد 66، 6 اور 6 12، اور جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کا نمبر کیا ہے؟ 13۔ پوری دنیا میں نیگیٹیوٹی کا نمبر 13، 1 step ahead from the God۔ اچھا، اللہ کا اعداد ہیں 66، 6 اور 6 66۔ What is the number of beast؟ 666۔ 1 step ahead from the God۔ کر نہیں سکتے لیکن کوشش کرتے ہیں، یہ وہ ازل کی ٹسل ہے آدم علیہ السلام کی۔ اس لیے ابلیس نے کہا تھا کہ اس کو سجدہ کرانے کی وجہ سے راندہ درگاہ کیا ہے، تو پھر دیکھ
میں اس کی اولاد سے اپنے آپ کو سجدہ کرواؤں گا اور اس کی اولاد کو ذلیل و رسوا کروں گا۔ یہ شیطان نے اللہ کے سامنے دعویٰ کیا تھا۔ اب یہی طاقتیں اسی انسان کو کیپچر کرنے کے لیے لگی ہوئی ہیں۔ میں نے روح کی پوڈ کاسٹ میں بھی کہا تھا کہ روح کا سودا جب ہوتا ہے نا تو روح جو ہے وہ آپ کی چیزوں کو کیپچر کرتی ہے۔ یہ جو شیطانی سوسائٹیز، ایلیومیناٹیز یا فری میسنس یہ کہتے ہیں ہمیں اپنی روح بیچ دو اور بدلے میں پیسہ لے لو۔ بیٹا یہی تو وجہ ہے، شیطانی طاقتیں اتنی پاورفل نہیں ہیں کہ یہ آپ کے اوپر زبردستی ٹیک اپ کر سکے، کیونکہ آپ کا اپنا سیکیورٹی میکینزم جو اللہ نے رکھ کے بھیجا ہے، انسان کو سمجھیے سب سے پہلے احسن تقویم پہ بنایا اللہ نے۔ اب جب اللہ نے احسن تقویم پہ بنایا ہے تو جو میری قیمتی ترین چیز ہوتی ہے اس کا میں کا حصار بھی تو رکھتا ہوں، اس کو کہیں محفوظ جگہ پہ رکھتا ہوں۔ یعنی میرے کوئی قیمتی ڈاکومنٹس ہوں گے تو میں کہیں لاکرز میں ہی رکھے ہوں گے نا، تو اللہ انسان کو اتنا ہی جو ہے وہ علیحدہ تنہا کر دے گا؟ اللہ انسان کو تنہا نہیں کرتا، انسان خود تنہائی کی طرف جاتا ہے، انسان خود اپنی نگیٹیوٹی کی طرف جاتا ہے، انسان خود اپنے آپ کو جو ہے وہ رسوا کرتا ہے، انسان اللہ سے ٹوٹتا ہے دنیاوی چیزوں میں، دنیاوی معاملات میں، تو یہ طاقتیں اس کے اوپر حاوی ہوتی ہیں۔ پھر ورنہ انسان کو کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو خود سے کھینچ کے لے جائے۔ انسان اللہ سے دور ہوتا ہے، انسان دولت کے چکر میں۔ اللہ نے یہاں پہ یہ جو دنیا میں اتارا ہے آزمائش کا، علم دے دیا، اللہ نے نور رکھ دیا آپ کے اندر، فنفخت فیہ کا نور ہے جو آدم علیہ السلام سے ان کی اولاد تک ٹریول کر رہا ہے۔ پھر اس نور کے اوپر جالے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ نور جو ہے وہ برائی میں، نیگیٹیوٹی میں، گناہوں میں گھرتا چلا جاتا ہے۔ یعنی اس لائٹ کے اوپر ایک کپڑا دوسرا تیسرا ڈال دیں تو ایک وقت آئے گی اس کی لائٹ بالکل بند ہو جاتی۔ ایسے اسی ضمن میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو سمجھیں کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نشان لگا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ گناہوں کی کثرت سے اس کا دل مکمل طور پہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ وہ جو اندر اللہ نے نور رکھا تھا وہ نور آپ کی باڈی میں ظاہر ہی نہیں ہو رہا ہوتا، کیونکہ آپ کے اوپر اس کے اوپر جو ہے وہ پردے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، پھر انسان جو ہے وہ اس چیز سے باہر نکل جاتا ہے۔ اس نظام کو سمجھنے سے پہلے یہ بے ضروری ہے کہ لڑائی آدم کی اور شیطان کی ہے، اور آدم کی اولاد کو اپنی وراثت پہ کھڑا ہونا ہے اور شیطانیت نے اپنے وراثت پہ کام کرنا ہے۔ جو لوگ شیطانیت میں داخل ہو جائیں گے وہ اس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور جو رحمانیت میں ہوں گے وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی حیثیت سے ان کا جو ہے وہ امتحان ہوگا۔ یہ چیز ہو گئی۔ اب آگے چلیں کہ یہ جو تین چیزیں جن کا میں نے ذکر کیا، اور پھر میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہمیشہ سے تین کا ایلیمنٹ ہمیشہ رہے گا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے مان لیا، جنہوں نے نہیں ماننا، اور وہ جو تذبذب کا شکار رہے۔ قرآن پاک میں بھی 3 طرح کے لوگوں کا ذکر ہے، 3 طرح کی ڈائمنشن ہے میجر، اس کے ساتھ ڈیفرنٹ ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ایک ایک کر کے، میں ان کا جو ہے وہ ذکر کرتا ہوں۔ یہ ایلومیناٹیز کون ہے، فری میسنری کیا ہے، اور نائٹ ٹیمپلرز کون تھے۔ بالکل جی۔ اور پھر آگے جا کے اس کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ تینوں اپنا اپنا کام کیسے کرتی ہیں، یہاں سے اس کی طرف آتے ہیں۔ اب ان تینوں کے اوپر نا علیحدہ علیحدہ بات کرتا ہوں۔ پہلے بات کرتے ہیں ایلومیناٹیز۔ ایلومیناٹیز بیسیکلی کہتے ہیں روشنی پھیلانے والے، ٹھیک ہے، اور ایلومیناٹیز جو ہے وہ بیسیکلی لیوسیفیرینز ہیں۔ لیوسیفر شیطان ہی کا، ابلیس ہی کا دوسرا نام ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس کی پوجا کرتے ہیں، اور اس کا باقاعدہ آغاز یہ پہلے تو تھا، لیکن باقاعدہ اس کی جسے ہم کہتے ہیں کہ باقاعدہ اس کو ایک پارٹی کے طور پہ یا ایک اینٹیٹی کے طور کے اوپر جہاں پہ کیا گیا وہ 1776 1 مئی کو، یہ 1 مئی کو جو ہے وہ اس کا آغاز ہوا، اور اس کو جو ہے وہ جرمنی میں اس کی بنیاد رکھی گئی، اور جو تھا ان کا اس نے اس کی بنیاد رکھی وہ ایڈم وشپٹ۔ اوکے، ایڈم وشپٹ جو ہے وہ بیسیکلی ایک فلسفی کا پروفیسر تھا، یونیورسٹی کا جو ہے وہ جرمن کی ایک بڑی یونیورسٹی اینگل اسٹڈی یونیورسٹی جو ہے اس کا پروفیسر تھا۔ مجھے اس کا نام جو ہے نا پروناؤنس صحیح ایگزیکٹلی نہیں کرنا آ رہا کیونکہ یہ جرمن نیم ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ پہلے ایک پادری تھا،
اور پھر اس نے جو ہے وہ اس کا آغاز کیا. بیسیکلی یہ ایک یہودی تھا اور یہودی ہو کے وہ اپنے عقائد کو اس طرح جو ہے وہ نہیں کر سکتا تھا، تو اس نے کیتھولک ہونے کا ایک لباس پہنا. اوکے. یعنی ایلیمیناٹیز ہوتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں، اور دنیا کو کیپچر کرنے کے لیے جو ہے وہ ان کے حلیے بدلتے رہتے ہیں، نام بدلتے رہتے ہیں، چیزیں بدلتے رہتے ہیں. اچھا، یہ والی جو ہم بات سنتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے سے جادو کے نسخے چرائے تھے اور پھر بٹ گئے. نہیں، وہ اور ہیں، وہ نائٹ ٹیمپلرس ہیں، اور وہ اس کے اوپر آگے چل کے جاتا ہوں. یہ ایلیمیناٹیز یہ بیسیکلی ایک ریلیجن کے طور کے اوپر ایمرج ہوئے ہیں جو شیطان کی پوجا کرتے ہیں، جو نیگیٹو طاقتوں سے مدد مانگتے ہیں. یعنی وہی سارا کام اعلانیہ کرتے ہیں جس سے اللہ نے منع کیا ہوا ہے، اللہ کے علاوہ. جیسے قرآن پاک میں ہے کہ وہ جو ہے وہ شیطانی طاقتوں سے، سرکش شیطان سے مدد مانگتے ہیں. یہ آیت میں آگے ذکر کرتا ہوں. یہ بیسیکلی کہتے ہیں کہ یہ روشنی پھیلانے والے، یہ وہ نیگیٹو طاقتیں ہیں جو دنیا میں مختلف انقلاب جو ہیں ان کی طرف کام کرتی ہیں. یہ تینوں جو ہیں ایلیومیناٹیز ہوں، فری میسنری ہو یا نائٹ ٹیمپلرز ہوں، یہ دنیا کے بڑے بڑے انقلابوں کے پیچھے بھی ہیں. میں آگے چل کے بات کرتا ہوں کہ فرینچ ریولیوشنز میں ان کا کیا ہاتھ تھا، سلطنت عثمانیہ کے گرنے میں ان کا کیا ہاتھ تھا. یہ ساری چیزیں، یہ دنیا کی حکومتیں، ریاستی کنٹرول، ان کا جو ایجنڈا ہے وہ بیسیکلی ان کا مقصد کیا ہے کہ حکومتوں کے اوپر ریاستی کنٹرول ختم کرنا، وہاں پہ اپنے بندے امپلانٹ کرنا، اور دنیا میں ریلیجن کے خلاف، یعنی وہ جتنے ریلیجن ہیں، جتنے آفاقی ریلیجن ہیں، جتنے اللہ کے بنایا ہوا سسٹم ہے، اس کے خلاف جا کے جو ہے وہ اپنی چیزیں امپیکٹ کرنی. یعنی جیسے میں نے کہا کہ یہ لوگ جو ہے وہ لبادے کے اندر ہوتے تھا، وہ یہودی زائنسٹ، اور وہ پوز کرتا تھا کہ میں جو ہوں وہ کیتھولک ہوں، اور وہ کیتھولک چرچ میں پادری بھی تھا، پریسٹ بھی تھا، لیکن اپنا ایجنڈا چلا رہا تھا. تو یہ لوگ چھپ کے کام کرتے ہیں، یہ سامنے نہیں آتے. پھر ان کے جو ہے نا، انہوں نے ایک اور جو بہت بڑی تحریک کھڑی کی وہ بادشاہت کے خلاف تھی کہ بادشاہت دنیا میں جو ہے، یا تو بادشاہ ان کے امپلانٹڈ بادشاہ ہوں گے یا پھر دنیا میں بادشاہت ختم کر دی جائے گی. جس طرح انہوں نے سب سے بڑا جو امپیکٹ تھا جو ہے نا انڈو پاک میں، جتنی یہ ساری برِ صغیر کے سب کانٹیننٹ میں، یہاں پہ امپائرز کا خاتمہ، راجے رجواڑے ہوں، وہ سارے ان کا خاتمہ کیا گیا تاکہ طاقت جو ہے وہ ڈی سینٹرلائز ہو جائے. ایک بندہ طاقت پہ قابض ہوگا تو وہ فیصلے کرے گا، یا ایک اتھارٹی یا چند بندے اس طاقت کے اوپر قابض ہوں گے تو وہ فیصلے کریں گے سوچ سمجھ کے اپنے مفاد میں. جب وہی طاقت جو ہے وہ ڈی سینٹرلائز ہو جائے گی تو میسز کو میڈیا کے ذریعے، دوسری چیزوں کے ذریعے کنٹرول کرنا آسان ہوگا. اسی لیے انہوں نے میڈیا کے اوپر بھی اپنی گرپ بنائی ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آئیں گی. اچھا، اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے کہ یہ جو ایلیومیناٹیز تھے، یہ باقاعدہ آغاز تو 1776 میں ہوا، لیکن اس سے پہلے یہ پری ہسٹورک ٹائم میں بھی موجود تھے. شیطان کی پوجا تو اس دن سے ہی ہوتی آ رہی ہے نا، کہ جس دن سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے شیطان نے انکار کیا اور وہ مردود ہوا، اور پھر اس نے اپنے جو ہے نظام کو چلانا شروع کیا، اور پھر اس کے پوجا کرنے والے، اس کو ماننے والے، یعنی اللہ کے مقابلے میں اپنی طاقت کا اظہار کرنا اس نے شروع کیا. تو یہ ایلیومیناٹیز کی بیسس تو اسی دن سے پڑ گئی ہوئی تھی، لیکن ان کی باقاعدہ ایک جو ہے نا پارٹی کے طور پہ ایمرج ہونے کا اعلان جو ہوا وہ 1 مئی 1776 میں ہوا. اب یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے پوری طاقت کے ساتھ عثمانیت ڈائنیسٹی کو تباہ و برباد کیا. اب عثمانیت ڈائنیسٹی کوئی چھوٹی ڈائنیسٹی نہیں تھی، جو ہے وہ خلیفہ جو تھا، چاہے وہ سمبولک ہی تھا، لیکن وہ 40-50 ملکوں کا حکمران تھا. 40-50 ملک اس کے حکم سے، اس کے فتوے سے چلتے تھے. یعنی جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی جو ہے وہ انہوں نے کوشش کی عثمانیت ڈائنیسٹی میں کہ ایک جو ہے وہ خاکہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بنایا. یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ عثمانیت میں بھی سلطان حمید کے دور میں یہ ہوا تھا.
تو اس نے جب ان کے جو ہے وہ سفیر کو بلایا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں 50 ملکوں کا بادشاہ ہوں، میری 50 ملکوں سے اگر فوجیں آ گئیں تو تمہارا جو ہے نا وہ نابود کر دیں گی تمہیں دنیا میں. تو اس لیے انہوں نے پھر اس کے خلاف عثمانیت ڈائنیسٹی کے خلاف پورا محاذ بنایا، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے عثمانیت ڈائنیسٹی ختم کر کے 40 نئے ملک ایمرج ہوئے دنیا کے نقشے پہ، جو کہ عثمانیت سلطنت سے ہی آغاز ہوئے تھے، جس میں یہ خطہ عرب کے سارے ملک شامل ہیں. عثمانیت ڈائنیسٹی جو تھی وہ حجاز پہ حاکم تھی، اور وہ جو بھی بادشاہ ہوتا تھا پھر یہ بادشاہوں کو بھی انفلوئنس کرتے تھے، بادشاہوں کی ملکاؤں کے ذریعے. یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پلانٹڈ ہیں ان کے، یہ بہت لمبے عرصے سے کر رہے ہیں. پھر یہ اسی طرح اب جب یہ ایران میں جب یہ ان کا جاسوسی کا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے تو وہاں پہ کوئی 2-3 بڑے ایسے لوگ پکڑے گئے ہیں جو ان کی سپریم کاؤنسل میں بیٹھے ہوئے تھے. فقی تھے، عالم تھے، جو کہ زندگی کے 40 50 سال سے یہودی ہوتے ہوئے بھی مسلمانوں کے بھیس میں بیٹھے ہوئے تھے. صحیح، ٹھیک ہے. جس میں شمون یہودی ہے جو بھی ریسنٹلی آیا ہے کہ وہ بہت بڑا فقی تھا، وہ بہت بڑا عالم تھا، وہ فتوے دیا کرتا تھا، وہ سپریم کونسل میں بھی شامل تھا. یعنی ہمارے بڑے بڑے جو ریلیجیس سینٹرز ہیں، روزے ہیں، وہاں تک وہ پہنچ چکے ہوئے ہیں. تو ان کو ایکسیس دینے والے بھی تو کچھ لوگ ہیں نا، جو بظاہر لبادہ جو ہے وہ انہوں نے اسلام کا اوڑا ہوا ہے، لیکن اندر سے وہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیوسیفر کی پوجا کرنے والے. اب چاہے وہ اس پارٹی میں شامل ہوں یا اس ریلیجن کے پیروکار ہوں بظاہر یا چھپے ہوئے. وہ تو ہر فیلڈ میں کہتے ہیں نا کہ چاہے پولیٹکس ہو، میڈیا ہو یا بڑے بڑے عہدے، اس میں سے یہ لوگوں کو آفر بھی ہر کرتے ہیں. جگہ ہے ان کے ساتھ. بیٹا سب سے زیادہ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ان میں سب سے زیادہ سیاسی لوگ ہیں. اب سیاسی لوگ میں بہت سارے بڑے بڑے جو ہیں وہ دنیا کی حکومتیں، جیسے میں نے کہا کہ ان کا مقصد ہے ریاستی کنٹرول کو ختم کرنا. تو دنیا کی بڑی بڑی حکومتوں میں جس میں سپر پاورز بھی ہیں، وہاں پہ بھی ان کے پلانٹڈ لوگ موجود ہیں. پھر اسی طرح مالیاتی جو معاملات ہیں، مالیاتی معاملات میں ان کے بہت بڑے بڑے لوگ، یعنی دنیا کے جو امیر ترین لوگ ہیں وہ بھی الومیناٹیز کے ساتھ اٹیچ ہیں، ظاہراً ہوں یا بعد میں ہوں، ہیں ضرور. اور پوری دنیا میں یہ اپنے مالیاتی نظام کو جو ہے وہ امپیکٹ کریں. اسی طرح سوشل، یعنی آپ جتنے بھی دنیا میں کلچرز ہیں ان کو تباہ کر رہے ہیں یہ لوگ. ہمارا کلچر، ہمارا رینیسنس بڑا رچ ہے، ہمارے رینیسنس کو تباہ کر رہے ہیں. اب اگر ایسا دیکھا جائے تو یہ جو بڑے بڑے فنکار ہیں، بڑے بڑے گلوکار ہیں، بڑے بڑے جو ہیں وہ پرفارمرز ہیں، وہ بھی انہی کے ساتھ ہیں. اس میں ریسنٹ ٹائم میں ایک انڈین گلوکار ہے دلجیت دوسانجھ. وہ بھی کہا جاتا تھا کہ جب سٹیج پر آتے ہیں تو الومیناٹی کا سائن بناتے ہیں. بیٹا اس کی جو پوری دنیا میں اب دیکھو بہت بڑے بڑے لوگ ہیں جو اس سے بہت پرانے سنگرز ہیں، بہت زیادہ منجے ہوئے سنگرز ہیں، اس سے بہت اچھا گاتے ہیں، اس سے بہت اچھا جو ہے نا وہ پرفارم کرتے ہیں، لیکن وہ پیچھے ہیں. اور یہ مطلب بڑے بڑے لوگ جو ہیں انڈیا کے ہی، وہ ورلڈ ٹور نہیں کر پائے اور اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ شوز نہیں کر پائے جتنا دلجیت دوسانجھ نے کیا. اور اس کی وہ جو پریڈ تھی، ورلڈ ٹور تھا، اس کا نام کیا تھا؟ دلومیناٹی. ٹھیک ہے. اور وہ جو الومیناٹیز کا سائن بناتا ہے، وہ جو لوسیفر کا سائن بناتا ہے، وہ سارا. اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی جو ہے نا وہ ایگزامپل ہے ہنی سنگھ کا انٹرویو بھی جو ہے وہ دیکھیں. وہ کہتا ہے کہ میں نے جو پچھلے کو گانے گائے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ میں اس شیطانی طاقت کے اثر میں تھا. اب بھی اثر میں ہے یا نہیں ہے مجھے اس کے اوپر بات نہیں کرنی، لیکن یہ بعض اوقات یہ طاقتیں جو ہے نا یہ اپنے مہرے جو ہے نا وہ دوسرے طریقے سے بھی نکال دیتی ہیں. جب لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ یہ ان کے ہیں تو پھر وہ جو ہے نا واپس آ جاتے ہیں اور پھر ہوتے وہی ہیں لیکن روپ دوسرا ڈھار لیتے ہیں. بالکل. کہا جاتا ہے کہ جو سیٹنک سوسائٹیز ہے اپنے راز لیک نہیں ہونے دیتی. یہ اسی طرح ہی ہے بیٹا، یہ اپنے پردے ڈال کے رکھتے ہیں، یہ چھپے ہوئے لوگ ہوتے ہیں سسٹم. لیکن اب چونکہ یہ الومیناٹیز جو ہیں یہ انہوں نے باقاعدہ درخواست کر دی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ لیوسیفیرینز کو ایز اے ریلیجن جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا جائے. یعنی وہ پاکستان سے بھی جو لوگوں کو آفر کرتے ہیں الومیناٹی، پوری دنیا میں ہے بیٹا. یہ جتنے بڑے برینز ہیں ان کو یہ لازمی کرتے ہیں، اور پھر اگر کوئی ان کے ہاتھ میں نہیں آتا تو وہ مار بھی دیا جاتا ہے. دیٹ از ناٹ اے بگ ڈیل. کوئی ایسا بندہ جو خلاف کرنا ہو تو بیٹا شہادت تو اللہ نے لکھی ہوئی ہے.
کام دیانتداری سے کرنا چاہیے. اللہ نے انسان کو جو زندگی دی ہے اس کی قیمت بھی تو ادا کرنی ہے. یہ جو ہم سانس لیتے ہیں اس کی بھی تو قیمت ہے. وہ جو میں آپ کو بار بار کہتا ہوں, نتھنگ از فری ان دس ورلڈ. اس دنیا میں کوئی چیز فری نہیں ہے. حتیٰ کہ آپ جب سانس لیتے ہیں تو آپ کی باڈی بوڑھی ہوتی ہے یا آپ کا جسم جو ہے اس میں ہوتا ہے آکسیڈیشن سے. یہ سانس کی قیمت آپ کا جسم بوڑھے ہو کے دے رہا ہوتا ہے. اس کو سمجھیے, یہ انتہائی جو ہے وہ پاورفل چیز ہے, اس کو سمجھیے. یعنی یہ جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں یہ اسی میں ہیں, اور یہ سارا ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح جو ہے وہ شیطانی پوجا کو, یعنی اب دنیا میں اگر جو ہے وہ ریلیجن میں رجسٹرڈ ہو گیا ہے تو جس طرح اسکولوں میں جو ہے وہ قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے, جس طرح اسکولوں میں بائبل پڑھائی جاتی ہے, جس طرح اسکولوں میں جو ہے وہ یہودیوں کی تعلیم دی جاتی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ ان سوسائٹیز میں جہاں پہ اس کو اجازت ملی ہے لیوسیفیرینز بھی اپنا لٹریچر پڑھا سکیں گے. تو سمجھیں اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ ہماری جڑوں سے بھی ہماری ایجوکیشن سسٹم کو سب سے پہلے جو برباد کیا گیا ہے وہ بھی اسی لیے برباد کیا گیا ہے کہ یہ کہیں اپنے فادرلی رینیسنس پہ کھڑے نہ ہو جائیں. ہمارے رینیسنس سے ہی تو ان کو ڈر لگتا ہے. روشنی کہاں ہے؟ اگر اللہ یہ کہتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, تو اگر اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے. اور وہ جو شیطانی طاقتیں کہتی ہیں کہ صرف اور صرف ہمیں خطرہ ہی اسلام سے ہے, صرف اور صرف ہمیں اسی کلمے سے تو خطرہ ہے. یہی جو نیگیٹو طاقتیں وہ کہتی ہیں کہ جس کے اندر اللہ کا نور ہوتا ہے اس کے اوپر ہمارا جادو اثر کرنا بند کر دیتا ہے. تو یہ سمجھیے, یہ جو میں نے بات پہلے بھی کی ہے ابھی بھی کی ہے کہ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت ان کا مقام سمجھیے. یعنی ایک عام آدمی جس کے دل میں اللہ کا نور ہے اس کے اوپر یہ طاقتیں حملہ کرنے پہ ناکام رہتی ہیں, تو کہاں ایک مومن, کہاں امیر المومنین, اور کہاں امیر المومنین, اور کہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کو اپنے دین کی طاقت ہی سمجھ نہیں آ رہی, آپ کو اس کلمے کی تاثیر ہی سمجھ نہیں آ رہی. یعنی اس کلمے کی تاثیر یہ ہے کہ عام سا آدمی جو یہ کلمہ پڑھ لے گا وہ امیون ہو جائے گا, وہ نیگیٹو طاقتوں کے ہاتھ سے نکل جائے گا. تو آپ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ, سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ طاقتیں اپنا تصرف کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ میری اپنی ذات, میں اس کے اوپر کوئی ڈیبیٹ نہیں کرتا, کچھ نہیں کرتا, لیکن میری اپنی ذات, میرا اپنا عقیدہ یہ بات نہیں مان سکتا کسی صورت میں بھی. میں بار بار اس کا کیوں ذکر کرتا ہوں, یہ ان کے جو مشہور نظریات ہیں ان کو سمجھیے. لیکن یہ الومیناٹیز کے بارے میں ہم ایک بات سنتے ہیں کہ لوگوں کو یہ پیسہ بہت زیادہ آفر کرتے ہیں, تو پیسہ اتنا آتا کہاں سے ان کے پاس؟ بیٹا اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. ان کے لوگ جب دنیا میں بڑے بڑے نظاموں کو کیپچر کرتے ہیں تو ان دنیا میں ان حکومتوں کے پیسے, بینکنگ سسٹمز, انہوں نے بینکنگ سسٹم جو ایوالو کیا ہوا ہے, یہ دنیا میں بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں, تو ٹریلین ڈالرز تو ان کے لیے پینٹ ہے. ٹریلینز آف ڈالر از اے پینٹ. تو جب یہ اتنا پیسہ ہے تو کسی کاز کے لیے ہی لگتا ہے نا. جب یہ جو ہے لوگوں کو دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں تو پھر ان کا جو ہے نا جو ہے ساری چیزیں ہیں. اب اس کو سمجھیے کہ ہو کیا رہا ہے, یہ کہاں پہ ان کی چیزیں ہیں. یہ آپ اس وقت دنیا میں دیکھیں تو جتنے بڑے سیاستدان ہیں دنیا کے, بڑے بڑے سیاستدان, یعنی وہ لوگ جو غزہ میں میسیکر کو, بچوں کے قتل کو, خواتین کے قتل کو, ظلم کو جو ہے وہ جسٹیفائی کر رہے تھے, وہ دنیا کی بڑی بڑی حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کس طرف کے لوگ ہیں؟ جن کو انسانیت نظر نہیں آتی, جن کے لیے جو ہے وہ انسان کچھ بھی نہیں ہے, انہوں نے اپنے کاز کے لیے کچھ بھی کر جانا, تو وہ کس طرف کے لوگ ہیں؟ یہی شیطانی طاقتیں ہی تو ہیں, اور کیا ہے. یعنی دنیا کے بڑے بڑے سیاستدان, مطلب آپ یو جسٹ نیم دیم. جیرڈ کوشنر کو آپ جو ہے بھول سکتے ہیں. پھر یہ جو ہے وہ جو پچھلا پریزیڈنٹ تھا, اس کے ساتھ جو سیکرٹری آف اسٹیٹ تھا جس نے کہا تھا کہ ہم ہر حال میں, ہر صورت میں اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. کون تھے وہ لوگ؟ وہی لوگ ہیں. پھر اداکار, اور اداکاروں میں بھی جو ہے نا بہت زبردست چیزیں ہیں, بہت بہت زیادہ. یہ آج کل جتنے بھی ہیں, میں بھی جو ہے یوٹیوب کے اوپر ہوں, ہم بھی بہت سارے ہیں, ولاگرز ہیں. آج کل جتنے ولاگرز کو آپ دیکھتے ہیں وہ پلانٹڈ یا نان پلانٹڈ چلیں نہ صحیح, یا پھر اپنی
جو ہے وہ چونکہ ان کو پتہ ہے کہ جی یہی ایک طریقہ ہے مشہور ہونے کا، تو ہمارے فیملی نارمز کو تباہ نہیں کیا جا رہا؟ کیا ہمارے جو ہے وہ اپنی سوسائٹی کو، ہمارے ثقافت کو، میں نے آپ کو کہا تھا کلچرل جو ہے وہ آپ کے اندر جو انویژن ہو رہی ہیں، تو کیا ہمارے یہ جو ویلاگرز ہیں، یہ مشہور ہی وہ بندہ ہوتا ہے کہ جس کو جو ہے جس کے اندر ایسا جو ہے نا وہ نیگیٹو کانٹینٹ ہوتا ہے. میں نام نہیں لوں گا، نام لوں گا تو پھر وہ لوگ کہیں گے کہ جی آپ صرف آنکھیں کھول کے دیکھ لیں، آپ کو نظر آ جائے گا کہ ہمارے ارد گرد ہو کیا رہا ہے. پھر ہمارے ارد گرد یہ نہیں ہو رہا آج کل کہ ہماری جو نئی نسل ہے وہ بڑے بڑے گھر اور بڑی بڑی گاڑیاں رینٹ آؤٹ کر کے، اور وہ سارا ہماری نسل کو اللہ سے دور کیا جا رہا ہے. کیا نہیں ہو رہا؟ ایلومیناٹی سوشل میڈیا کا بھی استعمال کر رہے ہیں. بالکل کر رہے ہیں، 100% ہے ہی ان کے پاس بیٹا. ہم لوگ تو جو چند آوازیں ہیں وہ تو ہم جو لوگ اپنا ہی کر رہے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں نا کہ کم از کم مرنے کے بعد اللہ کو جا کے منہ دکھانا ہے تو اللہ کو تو یہ کہہ سکیں کہ مالک ہم نے اپنی بساط بھر کوشش کی ہے. تو ہم جیسے لوگوں کو تو کبھی بھی جو ہے نا وہ یہ اتنا وہ نہیں ہوتا. 10 20 ملین تک آواز جاتی ہے. کیوں جاتی ہے؟ کس طرح؟ یہ دیز آر آل، آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں، مطلب چند جو سین وائسز ہیں وہ 1% سے بھی کم ہوں گی. پوری دنیا میں اوور آل میڈیا میں جتنی سین وائسز ہیں وہ 1% سے بھی کم ہوں گی. 99% آر دی پلانٹڈ. اب وہ نیچرلی پلانٹڈ ہیں یا انفلوئنسڈ ہیں یا ان کا ذہن اس طرح کا بنا دیا گیا ہوا ہے کہ یہی کنٹینٹ ہے جو بکتا ہے. ہمارے ہاں میڈیا میں ایک جو بنتی ہے تو یہی دیکھا جاتا ہے نا کہ یہ کنٹینٹ ہے، یہ بکتا ہے، لوگ دیکھنا پسند کرے ہیں، بکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو طاقت ہے، یہ جو پوری دنیا کی رائے عامہ کی جو ہے نا ہموار کرتی ہے، مائنڈ میک اپ کرتی ہے، اس کو سمجھیے. میں آگے ایک اور اس کے اوپر بات کر کے پھر یہ کیونکہ 3 چیزیں اس کو میں کوشش کروں گا ٹائملی کنکلوڈ کر رہا ہوں، لیکن یہ بات چونکہ لمبی ہو رہی ہے تو اس کو میں چاہ رہا ہوں کہ کھول کے بھی تھوڑا سا بیان کر دوں. یہ لوگ جو ہیں یہ صرف اداکار نہیں ہیں، یہ لوگ بزنس مین ہیں، دنیا کے بڑے بڑے بزنس مین. امبانیز ہیں، اس میں ہاشوانیز ہیں، ہو سکتے ہیں، میں الزام نہیں لگا رہا ہوں لیکن ہو سکتے ہیں. پھر اس کے اوپر اڈانیز ہیں، بہت سارے ہیں، دیر آر سو مینی. ٹاٹا، برلا، دنیا کی اور بڑی بڑی کمپنیز ہیں، بیل گیٹس ہے، اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ جس کا آج کل جا رہا ہے ٹویٹر کا مالک، پھر زکربرگ ہے. یہ سارے یہ لوگ ہیں جو مطلب جن کا کام نظر آتا ہے کہ یہ کام تو اوپر سے کچھ اور کر رہے ہیں، دنیا میں کچھ اور کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں یہ آپ کو سمجھ آتی ہے. اور پھر ایک اور چیز، یہ نشانیاں بھی ہوتی ہیں. زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، صرف ایک 1 لائنر میں بتاتا ہوں. امبانی کے گھر کا نام کیا ہے؟ انتیلیا. انتیلیا تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ مولا کائنات کے ایک لقب ہے ایلیا. ایلی ایلی لما سبقتنی، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا. ایلی بھی اللہ ہی کے ناموں میں سے ایک ہے. مولا علی کا بھی لقب ہے، اللہ کے ناموں میں سے بھی ہے. ایلیا، اللہ، الہا، الوہا، ایلیا، ایلی، یہ اللہ. جیسے علی اللہ کا نام بھی ہے اور علی مولا کائنات کا نام ہے، وہو العلی العظیم. ٹھیک ہے، یہ ملتے جلتے نام ہے، اس کو سمجھیے. انت ایلیا، ایلیا کا انت، اس نام کے اندر سمجھیے گا اس کے اندر کیا چیز ہے. اینڈ آف ایلیا. زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا. ان کے گھروں میں نشانیاں ہوتی ہیں، یہ خود بتاتے ہیں کہ واٹ اٹ از. اب یہ چونکہ یہ سارا نظام جو ہے یہ بہت ساری چیزوں کے ساتھ چلتا ہے، تو ایک چیز یاد رکھیے گا، جس طرح یہ لوگ ہوتے کچھ اور ہیں اور پوز کچھ اور کرتے ہیں، تو کیا روحانی طاقتیں جو ہیں وہ اتنی ہی جو ہیں وہ کمزور ہیں کہ یہ کچھ بھی کرتے رہیں اور روحانی طاقتیں ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں؟ ان کا بھی تو بیک اپ پلان ہوگا. زندگی میں یاد رکھیے گا یہ دونوں پلانز ایک ہی طرز کے اوپر چلتے ہیں. روحانی طاقتیں بھی نظر نہیں آتی، روحانی طاقتیں بھی ہوتی کچھ ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیطانی طاقتیں اگر روحانی طاقتوں کے گھر کے اندر گھس گئی ہیں، جیسے میں نے کہا تھا کہ وہ بڑے بڑے فقیہ بن کے اور بڑے بڑے جو ہے وہ عالم بن کے سینکڑوں سالوں سے وہ ہمارے جو ہے وہ سینٹرز کے اندر موجود ہیں، یا بہت سارے جو ہے نا وہ جیسے دنیا میں آپ نے دیکھا تھا کہ عراق میں علماء کے اندر ایک ایسی تنظیم بن گئی تھی جس نے جو ہے وہ غزہ کی مخالفت کر دی تھی. اسی طرح شام کے اندر وہ ہے. تو یہ جو ہمارے اندر ہمارے جو گھروں کے اندر گھس گئے ہیں، تو کیا روحانی طاقتیں جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ ان کے اندر گھس گئی ہوں؟
جو ان کے سینٹرلائزڈ سسٹم کے اندر بیٹھی ہوں. پاسبلٹی ہے, بالکل ہے. تو روحانی طاقت تو زیادہ پاورفل ہے. شیطان جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے, وہ کچھ بھی نہ ہوتے ہوئے بھی پوری دنیا کے نظام کو کیپچر کیے ہوئے ہے. یعنی آپ کو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ ابرہا کو ہاتھیوں کا لشکر بنانے کے لیے وقت کی ضرورت ہے, پیسے کی ضرورت ہے, اس کو جو ہے وہ حالات کی ضرورت ہے. اس کو ہاتھیوں کا لشکر لے کے آ کے مکہ تک آتے ہوئے بڑا ٹائم لگ جاتا ہے. لیکن اللہ کا نظام جو اب اس کو تباہ کرنے پہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے, ابابیلوں کو اشارہ ہو جاتا ہے. تو کیا آپ کو جو ہے وہ اولیاء اللہ کا کردار سمجھ نہیں آتا جو ہے ہند کے اس اندھیرے میں بیٹھ کے 90 لاکھ مسلمان کر دیتے ہیں, معین الدین چشتی اجمیری جیسے, یا معین الدین چشتی اجمیری کے جو مرشد ہیں خواجہ عثمان ہارونی. یہ واقعہ یاد رکھیے گا, ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک اسلام کا بہت بڑی فتح ہے بنارس میں. یہ ہسٹری کا واقعہ ہے, اس کو تاریخ اٹھا کے دیکھیے گا ہوا کیا تھا. بہت سارے لوگ اس کو ڈینائی کرتے ہیں, اس کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ہوا تھا. خواجہ عثمان ہارونی جو ہیں وہ معین الدین چشتی اجمیری کے مرشد ہیں. تو ایک دن کیا ہوا کہ وہاں پہ چونکہ وہ گڑھ تھا اسلام کا, خواجہ عثمان ہارونی نے وہ کشکا لگایا, زنار پہنا, وہ باندھا, وہ جو تہمت ہوتا ہے جس طرح کا, اور وہ اس جو ہے وہ بہت بڑا وہ ان کا جو ہے وہ مندر تھا, اس کے گرد بہت سارے لوگ تھے, سینکڑوں ہزاروں لوگ تھے اس کے سارے, اس کے اندر جا کے بیٹھ گئے. اب وہاں پہ وہ خاموشی سے بیٹھے رہتے, پروہت عبادت کرتے رہتے, وہ خاموشی سے بیٹھے رہتے. لوگوں نے دیکھا کہ یہ جو ہے یہ کوئی نیا آیا ہے پروہت, یہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, یہ کر کیا رہا ہے. جب لوگوں نے ان کو دیکھا, ان کے گرد اکٹھے ہونے شروع ہو گئے. انہوں نے جو ہے وہ اخلاقیات کی, اس کو دین کی تبلیغ نہیں کی, اخلاقیات کی باتیں کرنی شروع کی, لوگوں کو گائیڈ کرنا شروع کیا آہستہ آہستہ. پھر لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو کوئی بڑا نیک آدمی ہے, یہ تو کوئی بڑا پاکیزہ آدمی ہے, یہ تو سچا آدمی ہے. کئی سال گزر گئے ان کو یہاں بیٹھے ہوئے یہی کرتے ہوئے. یہ بڑا پاکیزہ آدمی ہے, تو یہ کون ہے؟ پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ جب یہ دعا کرتے ہیں تو یہ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے, اللہ ان کی دعا پوری کرتا ہے. لوگ ان کے ارد گرد اکٹھے ہونے شروع ہو گئے. کئی سال کے بعد خواجہ عثمان ہارونی کی جو ہے وہ شہرت اس پورے شہر میں یہ ہو گئی کہ آپ کوئی بہت نیک آدمی ہیں, اور آپ جو ہیں وہ مندر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور لوگ جو ہے نا ان کے ساتھ عقیدت ہونا شروع ہو گئی. کچھ لوگ کہتے ہیں 10 سال, کچھ لوگ کہتے ہیں 8 سال, کچھ لوگ کہتے ہیں 15 سال. میں اس کے اوپر بھی نہیں جاتا, یہ تاریخ میں یہ واقعہ ایز اٹ از لکھا ہوا ہے. اب وہ جب وہ وہاں پہ وہ وقت گزر گیا تو ایک دن آپ نے ان سارے وہ لوگ جب ان کے بہت عقیدت مند ہو گئے, جب وہ لوگ ان کی محبت میں مکمل گرفتار ہو گئے, تو آپ نے ان کو کہا کہ تم لوگ میرے بارے میں کیا خیال کرتے ہو؟ ان کا جی آپ نیک آدمی ہیں اور آپ سچے آدمی ہیں. ان کا تم میری بات مانتے ہو؟ ان کا جی آپ جو کہتے ہیں ہم مانتے ہیں. ان کا پھر میری بات یہ ہے کہ تم سب لوگ کلمہ پڑھو, رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھو. تو جب آپ نے یہ کہا تو اس میں سے کہتے ہیں کہ 3000 یا 4000 لوگوں نے اسی وقت خواجہ عثمان ہارونی کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا, اور وہ جو کفر گڑھ تھا وہ اسلام کے قلعے میں تبدیل ہو گیا. اسی طرح یہ لوگ بھیس بدل کے اپنا کام کرتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ جس وقت جو ہے وہ موسیقی کا بڑا چلن تھا, لوگ اس طرف نہیں آتے تھے, تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اس موسیقی کو ٹول بنایا اور اللہ اور رسول سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی طرف دعوت دی. لوگ آہستہ آہستہ موسیقی کی طرف مائل ہوئے, اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے دین میں کنورٹ کیا. جس طرح وہ طاقتیں ہمارے گھروں تک پہنچی ہوئی ہیں, ہمارے جو لوگ جو اولیاء اللہ ہیں, جو اللہ کے نور سے روشن ہیں, جو رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے کام کرتے ہیں, وہ بھی ان کے گھروں میں پہنچے ہوئے ہیں. نظام سیم چل رہا ہے. ایک کو اللہ رول کرتا ہے اور ایک اللہ نے شیطان پہ چھوڑ دیا ہوا کہ تم اپنے بندے نکال لو. یہ میں نے ایلومیناٹیز کی تھوڑی سی بتائی. اب آ جاتے ہیں فری میسنری. اب چونکہ اس کے اوپر بڑی تفصیل سے بات ہو گئی تو آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ یہ جو تینوں تنظیمیں یہ کیا ہے. اب میں صرف بریفلی جو ہے نا اس کا تعارف کراتا ہوں کہ فری میسنری کیا ہے. فری میسنز, میسن کہتے ہیں معمار کو. فری میسنز شیطانی جو ہے وہ
طاقتوں کے لیے میسنز کا کردار کرتے ہیں فری آف کاسٹ. یعنی وہ لوگ جو بہت زیادہ ڈیووٹڈ ہیں نیگیٹو امپائرز کو کھڑا کرنے میں، وہ لوگ جو ہے وہ اس کے لیے کام کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو شیطان کے نام پہ ڈیووٹ کر دیتے ہیں، اور ہر چیز کو فری آف کاسٹ شیطانی طاقت، یعنی تھرڈ ٹیمپل کے لیے، گریٹر اسرائیل کے لیے، زائنزم کے لیے جو لوگ اپنی پوری طاقت لگاتے ہیں، انہوں نے اپنا نام رکھا تھا فری میسن. میسن معمار، ٹھیک ہے. تو یہ وہ معمار ہیں، ان کا ایجنڈا ہمیشہ جو ہے وہ اس کے اوپر بظاہر یہ جو فری میسنز تھے، ان کا بردرہڈ میں بہت ساری چیزیں تھیں جو مطلب پرانے دور میں جو ہے وہ لوگ کرتے تھے، موجود تھے. یہ ویسے تو ایلومیناٹیز بھی بعد میں جو ہے نا ایک پارٹی کے طور پہ مرج ہوئے، اور یہ لوگ بھی پہلے موجود تھے، لیکن اس میں دیکھیں کہ فرینچ ریولوشن میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اب بادشاہ نے کیا کیا کہ ان کی بردرہڈ کے اوپر کیس ہونے جا رہے تھے. یہ لوگ جو ہے وہ اللیگل پریکٹسز میں تھے. بردرہڈ کے معاملات میں یہ جو ہے وہ ہوموز کو پروموٹ کر رہے تھے. یہ جیسے ہمارے جو ہے نا ثقافت کو پوری دنیا میں دے آر جو ہے وہ پروموٹنگ جو ہے وہ اللیگل ریلیشن شپ اور مطلب ان نیچرل ریلیشن شپ، اور اس کو بردرہڈ کے نام پہ کہ جی بھائی ہیں اور بھائیوں کا حق ہے اور فلاں ہے. تو یہ جب فرینچ بادشاہ کو پتہ لگا تو اس نے ان کو پھانسیاں دینے کا حکم دیا. اس سے پہلے کہ فرینچ بادشاہ ان کو پھانسیاں دے پاتا، انہوں نے اس کے محل پہ حملہ کیا، اس کو بچوں سمیت، ملکہ سمیت، اس کے خاندان سمیت غرق کر دیا، جس کو فرینچ کا بلڈی ریولوشن، خونی انقلاب فرانس کا. بیسیکلی اس کے پیچھے بھی یہ لوگ تھے. یہ نیگیٹو طاقتیں اس کے گھر میں اتنی انفلوئنس تھیں، اس کے منسٹرز میں، اس کے پرائم منسٹرز میں اتنی طاقتور ہو گئی ہوئی تھیں کہ اس نے بادشاہ کو غرق کر دیا، اور پھر اس کے بارے میں غلط فنادی کو جو ہے فرانس میں جو ہے وہ قحط تھا، اور ملکہ کہتی تھی کہ یہ لوگ اگر روٹی نہیں کھاتے تو کیک کیوں نہیں کھا لیتے. تو یہ ساری چیزیں بعد میں بنائی گئیں. ہمیں بتایا گیا کہ وہ جو ریولوشن تھی وہ جو ہے وہ اس لیے تھی کہ بادشاہ جو ہے وہ ظالم تھا. حالانکہ بہت سارے ظالم بادشاہ جس کو دنیا میں ظالم بنا کے پیش کیا گیا، جس میں جو ہے وہ کیلاکیولا بھی ہے، کہ ان کو بہت ظالم دکھایا گیا، حالانکہ وہ اتنے ظالم نہیں تھے. وہ صرف اور صرف ان فری میسنریز کے خلاف جا رہے تھے. یہ بردرہڈ کے نام پہ انہوں نے دنیا میں بہت کچھ کیا. یہ ایک اور بھی چیز کہی جاتی ہے نا کہ جن لوگوں کے ساتھ یہ کام کرنا چاہتے ہیں اگر وہ ان کی بات نہ مانے مار دیتے، تو یا تو مار دیتے یا تو انہیں ڈپریشن ہو جاتا ہے. جیسا کہ ہم نے ہنی سنگھ کے کیس میں بھی سنا تھا، وہ منظر عام سے غائب ہو گئے، بیٹا. ڈپریشن ہو یہ گیا. میں نے آپ کو کہا تھا نا جادو کے ضمن میں نے آپ کو کہا نا کہ جب انسان نیگیٹو ٹریٹس کی طرف جاتا ہے تو اس کا اورا جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کو راستہ دینا شروع کر دیتا ہے. اور جب آپ کی اپنی ہی سیکیورٹی آپ کے خلاف کام کرنا شروع ہو جائے، جیسے میں نے کہا کہ بادشاہوں کے گھر میں بھی انفلوئنس تھے، جیسے میں نے کہا کہ وہ عالم بن کے جو ہے وہ سپریم کونسل میں بیٹھا ہوا تھا، ٹھیک ہے. تو وہ اتنے بڑے بڑے لوگ، یہ اتنے ایک دم سے ایران کے جو لوگ جو ہیں وہ سارے شہید ہوئے ہیں. تو اس کے پیچھے وہی لوگ تھے نا جو ان کے گھر کے اندر تھے. اتنی دور دور سے تو جو ہے وہ حملے نہیں ہو سکتے تھے. وہ ان کے گھر کے اندر سے، تہران کے اندر سے ان کے آرمی چیف کے اوپر، ان کے CIA کے اوپر، یا وہ جیسے وہ ایک جاسوس تھی جو وہ جو ہے وہ عالم بن کے اور وہ کپڑا پہن کے ان کے ساتھ تھی، اور وہ بڑی لکھتی تھی، اور یہ سپریم کونسل کی اور یہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی تعریفیں کرتی تھی. ان کے جرنلز میں اس کے آرٹیکل چھپتے تھے. بعد میں پتہ لگا کہ وہ تو یہودی تھی، اور اسی کی جو ہے نا وہ ساری چیزوں کی وجہ سے ان سب کو جو ہے وہ ایک دم سے شہید کیا گیا ایک دن کے اندر اندر، چند گھنٹوں میں. یہ ہمیرا اصغر کے کیس میں بھی ہم نے بات کی تھی بلیک میجک کی، اس میں بھی شیطانی سوسائٹیز کا ہاتھ ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے بیٹا، ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر ذرا میں بعد میں بات کرتا ہوں. اس کو سمجھیے. جب یہ پوری دنیا میں جو ہے نا یہ ولاگس کرتے ہیں، لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں، تو پھر یہ حکومت میں بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. اب باقاعدہ تو یہ بہت پرانے ہیں، یہ بہت ایجز میں ہے ان کا تعلق ہے. اور یہ 1717 میں ان کا بھی جو ہے لندن میں پہلا گرینڈ لاج ہوا تھا. اور یہ جو ہے نا ان کے اصول بظاہر لوگوں کو دکھانے کے لیے پردے میں کہ یہ لوگ جو ہے نا سارے مذاہب کا احترام کرتے ہیں، گریٹ آرکیٹیکٹ آف دا یونیورس، یعنی ایک اللہ کی بات کرتے ہیں کہ وہ ایک ہی ہے، وہ ہر ریلیجن میں اس کا اپنا ہے. صداقت کی بات کرتے ہیں، ہیومینٹی کی بات کرتے ہیں. اصل میں دنیا کے ظالم ترین لوگ یہ ہیں. وہ جیسے قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم جو ہے وہ دنیا میں فساد مت پھیلاؤ، تو یہ کہتے ہیں کہ نحن لہو مصلحون، ہم تو جو ہے اصلاح کرنے والے ہیں،
ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، بیسیکلی لبادہ انہوں نے اصلاح کا اوڑا ہوا ہے اور دنیا کا، لیکن بظاہر یہ شیطانی طاقتوں کے اعلیٰ کار ہیں۔ پھر یہ جو ہے نا، یہ چونکہ کسی خاص مذہب کو نہیں مانتے تو پھر ان کے سارے یہ زائنزم بیسیکلی جو ہے، اب زائنزم صرف یہودیوں کا نہیں ہے، دنیا میں آپ کو ہر جگہ پہ زائنسٹ مل جاتے ہیں، مسلم زائنسٹ بھی آپ کو مل جاتے ہیں، جس میں قادیانیت اور یہ سارا یہ لوگ اسی میں ہیں۔ مسلم زائنسٹ ہیں، جس میں جو ہے وہ کرسچن زائنسٹ ہیں، جس میں جو ہے وہ آپ کو ہندو زائنسٹ مل جاتے ہیں، جیسے یہ جو بھاجپا ہے، اور اس میں آپ کو جو ہے وہ مطلب بہت سارے لوگ، سکھوں میں بھی زائنسٹ مل جاتے ہیں، دنیا کے ہر ریلیجن میں، بودھزم میں بھی زائنزم گھس گیا ہوا ہے، اور ہر ریلیجن میں انہوں نے جا کے پینیٹریٹ کیا۔ اب ان کی جو نشانی ہے وہ کیا ہے؟ جب ان کو آپ دیکھیں، ایک کمپاس ہے، ایک پرکار ہے، ایک سکیل ہے، اور ایک آنکھ ہے جو سب کچھ دیکھتی ہے۔ ان کا جو نشان ہے فری میسنری کا، تو یہ جو نشان ہے اس کو دیکھیں، اس کے رکن آپ اس کو انتہائی، آپ کو اس کو سمجھیں کہ یہ دنیا میں ڈیپلی پینیٹریٹڈ ہے۔ یہ پاکستان میں بھی کہا جاتا ہے فری میسن لاجسٹ ہے بیٹا، پہلے بھی تھے، اب بظاہر نہیں ہے لیکن موجود ہیں۔ ان کی روٹس بہت ڈیپ ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر۔ دیکھیں، یاد رکھیں، آخری دور جس میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اشد الفتنہ، فتنے کا شدید ترین دور ہے، اس دور میں چیزیں بہت زیادہ الجھی ہوئی ہیں۔ اب ان کی جو رکنیت ہے اس میں بہت سارے، یعنی جیسے میں نے کہا تھا سیاستدان تو ہیں ہی ہیں، لیکن ان کی رکنیت میں ایک خاص چیز ہے، وہ کیا ہے کہ سیاستدانوں میں بہت بڑا نام جارج واشنگٹن، بینجامن فرینکلن، یہ سارے ان کے ممبرز ہیں جو اوپنلی ممبرز ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو اوپنلی ممبر نہیں ہیں، لیکن ان کے کام ایسا لگتا ہے کہ یہ چیزیں دنیا اس طرف آ رہی ہوتی ہے اور وہ کہیں اور لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ جیسے پائپ پر اپنی میوزک کی دھن لگاتا ہے اور لوگوں کو جو ہے گمراہ کر دیتا ہے، یہ بیسیکلی ان میں بہت بڑے بڑے تھنکرز ہیں، بہت بڑے بڑے فلاسفرز ہیں، بہت بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں۔ اس کی دو بڑی مثالیں ہیں آج بھی، میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں، لیکن کرائن چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ اوشو، گرو رجنیش، جس نے جو ہے وہ ایک کانسیپٹ دیا جو اسلام کی آئیڈیالوجی سے، بلکہ انسانیت کی آئیڈیالوجی کے بھی بعد اوقات خلاف تھا، وہ فری سیکس کا کانسیپٹ تھا۔ ٹھیک ہے، یہ سارا، یہ جیسے میں نے بردرہڈ کا ذکر کیا، پھر اسی طرح اوشو نے بھی، مطلب ہو سکتا ہے اوشو ان کے ہو، سد گرو جس کو آج دنیا بہت سنتی ہے، سد گرو نے بھی بہت سارے ایسے کانسیپٹ ہیں جو یہ نیگیٹو طاقتوں کے زیر اثر ہیں، ہو سکتا ہے۔ البرٹ آئنسٹائن، دنیا میں اس کا ریگریٹ پڑے، اس نے جو اپنے آخری چیزیں ہیں، اس کا آخری دور ہے، وہ کیوں ڈپریشن میں گیا تھا، وہ اس ایٹمی حملے کے بعد کہ جس میں جو ہے وہ لاکھوں لوگ جو ہے وہ مر گئے، اور پھر اس کے بعد بیماریوں سے لاکھوں لوگ مر گئے، یعنی ایک تو حملے میں مر گئے، اور حملے کے بعد وہ جو تابکاری ہوئی، وہ جو ساری ہوئی، اس کے بعد لاکھوں لوگ جو ہیں وہ کئی جنریشنز تک اپاہج پیدا ہوتے رہے۔ اس میں البرٹ آئنسٹائن خود کو ذمہ دار سمجھتا تھا کہ اس نے یہ ریسرچ کی اور اس نے اس کے اوپر کام کیا، اور اس کی وجہ سے جو یہ راستہ بنا جس سے لوگ مارے گئے ہیں۔ وہ بظاہر اس کا ممبر تھا یا ممبر جو ہے وہ غلطی سے، یا جیسے میں نے کہا کہ لوگوں کو کر لیا جاتا ہے جو ہے۔ اسی طرح نیوٹن کا اس میں نام آتا ہے کہ نیوٹن تو بہت جو ہے وہ زائنزم کا بڑا ماننے والا تھا۔ بہت سارے ایسے سائنسدان ہیں جو اس کا حصہ تھے یا حصہ رہ چکے تھے، یا یہ طاقتیں ان کو جو ہے وہ اپنے ساتھ لگاتی ہیں۔ یہ سمجھیے کہ آپ کی سوسائٹی میں مشہور ترین لوگ بھی، وہ میں بھی ہو سکتا ہوں، وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ بس قیامت والے دن اگر آپ کو جو ہے وہ اس بات کا ہے نا کہ آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے، آپ نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کا کلمہ پڑھا ہے اور ان کی لاج رکھنی ہے، اور آپ کو جو ہے وہ دوزخ کا، قیامت کا ڈر ہے، تو پھر شاید آپ نہ ہوں، ورنہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ اس وقت سے پناہ میں رکھے، کیونکہ حالات ایسے بنا دیے جاتے ہیں، چیزیں ایسی کر دی جاتی ہیں کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی گر جاتا ہے، کیونکہ بعض اوقات اولاد پہ، بعض اوقات کسی چیز پہ یہ ہو جاتا ہے۔ دس از اے پارٹ آف لائف۔ تو یہ اتنا خطرناک ہے، جیسے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فتنے تمہارے گھروں میں ایسے داخل ہوں گے جیسے بارش کے قطرے۔ تو یہ جو فتنہ ہے نا ہمارے ارد گرد، یہ ویسا ہی ہے۔ اب تیسری تنظیم جو ہے وہ ہے نائٹ ٹیمپلرز۔
نائٹ ٹیمپلرز جو ہیں یہ شاید دنیا کی تاریخ میں سب سے پرانی تنظیم ہے، یعنی شیطانی سوسائٹیز میں سے سب سے پہلی شیطانی سب سے سوسائٹی. پہلی جو یہی ہیں نائٹ ٹیمپلرز جو ہیں یہ بیسیکلی وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں بڑے بڑے چیلنجز پیدا کرتے رہے. بظاہر یہ چونکہ وہ لوگ جو تھے کچھ بینکرز تھے، کچھ پیچھے تھے، کچھ پڑھا رہے تھے، کچھ ٹیچنگ میں تھے، یہ لوگ تھے جو پیپل ود دا سوڈ، یہ اس دور میں ہتھیار بستہ لوگ تھے. یہ جو نائٹ ٹیمپلرز تھے یہ تھے تو یہ بھی فری میسنز، یہ بھی تقریباً ایلومیناٹیز، ان کے خیالات وہی تھے، لیکن یہ صلیبی جنگوں میں، کروسیڈز میں ان کا بہت کردار ہے، قتل عام میں ان کا بہت کردار ہے. حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو قتل کی سازش کرنے والے لوگ ہیں ان میں بھی یہ تھے. اور پھر جب ان کا پتہ لگا تو پھر ٹائٹس نے ان کے اوپر حملہ کیا اور پھر ان کا ٹیمپل سارا جلایا. ٹھیک ہے، یہ اس دور میں بھی یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ لوگ تھے جو انبیاء کے قتل میں بھی مصروف رہے، یہ وہ لوگ تھے جو سامری کے دور میں بھی جو ہے وہ بچڑے کی پوجا کرنے اور اس کو پرووک کرنے والوں میں شامل تھے. یہ وہ لوگ تھے جو ہمیشہ سے اللہ کے خلاف کام کرتے رہے، اور ان کا زیادہ تر جو گڑھ رہا ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ سیریا میں رہا ہے. زیادہ تر یہ فلسطین کا علاقہ، سیریا کا علاقہ، اور یہ بیت المقدس کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں جس میں آج اسرائیل آباد ہے، ان سارے علاقوں میں ان کا انفلوئنس رہا ہے. میں نے جب آپ سے بات کی تھی جو ہے وہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی، یا جب میں نے بات کی تھی اسلام سے پہلے وہ لوگ تھے، تو ان میں نے ذکر کیا تھا کہ جو ہے بنو امیہ کے جو لوگ تھے، حرب ہو گیا اور وہ سارے یہ شام میں پناہ لیتے تھے، شام ہی میں ان کی حکومت تھی، شام ہی میں یہ سارے انفلوئنس، کیونکہ شام کے ساتھ یورپین پیناسولا سارے کا سارا وہ ان نائٹ ٹیمپلرز کے ذمے تھا. اسی لیے تو کانسٹنٹینوپل کی جنگ کو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا صراحت سے کہا تھا. بیسیکلی کانسٹنٹینوپل کی ہسٹری میں بھی یہ جنگ جو تھی یہ بیسیکلی انہی طاقتوں کے خلاف تھی. جب میں نے آپ کو کہا تھا کہ جس آیت صوفیہ میں جب دوبارہ اذان ہوئی ہے تو یہ ایک نیا آغاز ہے، کیونکہ خانہ کعبہ، بیت المقدس اور آیا صوفیہ یہ تینوں ایک سنگل لائن کے اوپر موجود ہیں گلوب کے اوپر نقشے میں. یہی وہ نائٹ ٹیمپلرز تھے جن کا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ارطغرل سیریز میں، ارطغرل کے خلاف جو ہے وہ جتنی سازشیں کیں وہ انہوں نے کی. عثمانیت ڈائنیسٹی کو ختم کرنے میں بھی ان کا ہاتھ تھا، عثمانیت ڈائنیسٹی کو بننے نہ دینے میں بھی یہ لوگ موجود تھے. 1119 میں باقاعدہ ان کا جو ہے نا ان کی تاسیس ہے، لیکن یہ اس سے بھی سینکڑوں سال پہلے سے موجود تھے. پھر یہی لوگ تھے جو اپنا اس وقت دنیا میں پوری کی پوری آرڈیننس انڈسٹری، یعنی اسلحہ سازی کی جو جتنے بڑے دنیا کے ہیں، لیکن آج یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں اتنا جو ہے وہ نیوکلیئر ہتھیار موجود ہے کہ اگر وہ چل جائے تو پوری دنیا کو 3 مرتبہ تباہ کیا جا سکتا ہے. یعنی یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی تباہی کا سامان بنایا ہوا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جن کا پلان ہے کہ دنیا کی آبادی ختم کر دی جائے، چند لوگ رہ جائیں اور ان کو غلام بنا لیا جائے. یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں گریٹر اسرائیل کے لیے، کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں نیو ورلڈ آرڈر کے لیے، کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں یہ دنیا میں انہوں نے ایک مالیاتی نظام بنا لیا. پھر یہ جو ہے نا بینکنگ سسٹم بنایا انہوں نے، اور اس کے اوپر کرتے چاہیے. نائٹ ٹیمپلرز جو ہیں ان کی بہت ساری جو ہے نا وہ معلومات دنیا میں چھپا دی گئی ہیں. اچھا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شیطانی سوسائٹیز پہلے سیکرٹ تھی اور اب یہ خود منظر عام پر آ رہی، خود منظر عام پہ اس لیے آ گئی ہیں. چلیں آپ نے اچھا کیا یہ ذکر کر دیا. ملینیم بگ کا آپ نے ذکر سنا ہوگا، 1999. آپ تو شاید اس وقت بہت چھوٹی ہوں گی، لیکن میں نے وہ دور بڑی ہوش و حواس میں دیکھا ہوا ہے. 1999 میں یہ ہوا پوری دنیا میں تھی کہ ایک ملینیم بگ آ رہا ہے، جیسے یہ نیا ملینیم ہوگا دنیا کے کمپیوٹر بدل جائیں گے، ایک وائرس آ جائے گا، ایک چیزیں بدل جائیں گی. تو سمجھیے کہ یہ جو روحانیت کا سارا کچھ سسٹم تھا اور یہ جو شیطانیت کا سسٹم تھا، یہ پورے ایک ملینین کے بعد 1000 سال کے بعد ریوائیو ہوا تھا سن 2000 میں. پھر اس کے بعد آپ نے اس 2000 کے بعد آپ نے جو ہے وہ ٹوئن ٹاورز بھی دیکھے، پھر آپ نے 2010 میں بھی دیکھا. یعنی ہر ڈیکیڈ کے بعد آپ کے پاس آفتیں آتی رہیں. اگر آپ اس کو سیکوینس کو دیکھیں تو اسی ملینیم بگ یا 1999 کے بارے میں 1907 میں، یعنی اس کے آنے سے تقریباً جو ہے وہ تقریباً 100 سال 92 سال پہلے جس شخص نے اس کا ذکر کیا تھا وہ تھا علامہ محمد اقبال. ہم نے ظلم کیا اپنے بچوں کے ساتھ ان کو نام. مارچ 1907 میں ان کی ایک نظم ہے زمانہ آیا ہے بے حجابی کا،
عوام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس کا وہ راز اب آشکار ہوگا، نکل کے صحرا سے جس نے روما کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا. ٹھیک ہے، گیا وہ دور ساکی، اس شعر کو غور کیجیے گا، گیا وہ دور ساکی کے چھپ کے پیتے تھے پینے والے، بنے گا سارا جہان میکدہ ہر ایک بادہ خار ہوگا. وہ جو روحانیت کی معلومات تھیں، وہ جو ہے نا اسلام کی وہ جو اصل میں اسپرچول نالجز تھے، وہ جو لوگ 30 سال 40 سال کی مشقتوں کے بعد کہیں ایک لفظ دیتے تھے اپنے جو لوگ ان کے خدمت گار ہوتے تھے یا جو ان کے گرد ہوتے تھے، یعنی یہ اسلامی طاقتیں بھی اپنا آپ ظاہر نہیں کرتی تھیں. تو پھر آپ نے دیکھا کہ وہ اسلامی طاقتوں کا وہ روحانیت کے اوپر لوگوں میں ڈسکشنز بڑھنی شروع ہو گئیں 2000 کے بعد، اس سے پہلے نہیں ملیں گی آپ کو. ایسے ہی پوری دنیا میں اسپرچول سوسائٹیز بننا شروع ہوئیں، پازیٹیو سوسائٹیز بننا شروع ہوئیں سن 2000 کے بعد. آج 25 سال ہو گئے ہیں، دنیا میں ہر بندہ اسپرچولیزم پہ بات کر رہا ہے، روحانیت پہ بات کر رہا ہے. اس کی بالکل وہی میں نے آپ کو کہا تھا پیرلل یہ نظام کام کرتا ہے. تو جب یہ نظام بھی سامنے آنا شروع ہوا تو وہ طاقتیں بھی سامنے آنا شروع ہو گئیں. یہ آپ سمجھ لیں کہ اٹس کائنڈ آف بیٹ، کہ اسلامی طاقتوں نے ایک بیٹ ڈالی کہ ہم سامنے آ رہے ہیں، تو پھر ان کو بھی مجبوراً سامنے آنا پڑا. یہ اللہ کا سسٹم بڑا سسٹمیٹک ہے، اللہ بہت کارساز ہے، اس کو سمجھیے. یہ نائٹ ٹیمپلرز جو ہیں ان کی معلومات، اب اس میں سب سے بڑی چیز جس کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں جس کو کہتے ہیں نیشنل ٹریئر. میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی پوڈ کاسٹ میں بھی آپ کو کہا تھا کہ یہ نیشنل ٹریئر وہی ہے جو آپ نے ابھی سوال کیا ہے، کہ وہ کتابیں جادو کی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے اس تخت کے نیچے دفن کروا دی تھیں، جو کہ کئی کلومیٹر چوڑا اور کئی کلومیٹر جو ہے وہ لمبا تھا، اور وہ جو ہوا میں اڑتا تھا، ایک پورا پہاڑ تھا. اس پہاڑ کے نیچے حضرت سلیمان نے جو ہے وہ کروا دی تھی. انہی میں سے کچھ ایک شیطانی، کیونکہ یہ شیطانی طاقتیں صرف انسانوں میں نہیں ہیں، یہ جنات میں بھی ہیں، یہ باقی ساری مخلوقات میں بھی ہیں، کیونکہ شیطانی طاقتیں تو ظاہر سی بات ہے شیطان تو خود جن ہے نا. تو انہی میں سے ایک جن جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آہرمن جو کا پجاری تھا. آہرمن ایک فارسی میں ہے کہ 2 خدا ہیں، ایک اچھائی کا اور ایک برائی کا. تو جو برائی کا خدا ہے وہ ہے آہرمن. تو وہ آہرمن کا کہا جاتا ہے کہ وہ پجاری تھا، شیطانی طاقتوں کا تھا. اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب وہ نسخے جادو کے اکٹھے کروائے تو اس میں سے ایک صفحہ نکال لیا. وہ ایک صفحہ اس وقت اتنا پاورفل ہے کہ پوری دنیا میں جتنا جادو ہے وہ اس ایک صفحے کی وجہ سے ہے. اس جادو کی ساری کتابوں کو حاصل کرنے کے لیے یہ سر توڑ کوشش کر رہے ہیں. اس کو نیشنل ٹریئر قرار دیتے ہیں. وہ کوئی تابوت سکینہ نہیں ہے، وہ کوئی آرک آف کوننٹ نہیں ہے. ان کو بھی پتا ہے کہ آرک آف کوننٹ دفن نہیں ہو سکتی. یعنی کہتے ہیں کہ تابوت سکینہ کی تلاش ہے لیکن ڈھونڈ نسخے رہے ہیں جادو. اس کو بیٹا ان کو بھی پتا ہے کہ آرک آف کوننٹ اللہ کی تجلی کا نام ہے. اللہ کی تجلی زمین میں دفن نہیں ہو سکتی. وہ ان کو بھی پتا ہے. ان کی کتابوں میں بھی وہی لکھا ہوا ہے. الہامی کتابیں ہیں، بیسز ان کی بھی ٹھیک ہے. انہوں نے آگے سے شیطانیت کا راستہ اختیار کیا ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے آدم علیہ السلام کے اندر جو ودیت کیا ہے وہ سارا کچھ انسان کے اندر ہے. انسان اپنا راستہ برائی کا خود چنتا ہے. جیسے اللہ کہتا ہے کہ ان کے اپنے ہاتھوں کا کیا ان کے اوپر آ پڑتا ہے تو یہ اللہ سے الجھنے لگتا ہے، حالانکہ کیا ان کا اپنا ہوتا ہے. تو یہ جو لوگ ہیں نا، یہ جو لوگ ہیں اس میں یہ سارے دنیا میں جو ہیں یہ لوگ نیشنل ٹریئر. اب یہ نیشنل ٹریئر وہ ہے جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ اگر اللہ شیطان کو مہلت نہ دیتا تو یہ نیشنل ٹریئر جو ہے یہ بھی اس کا بھی مسئلہ نہ ہوتا. حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تو یہ کتابیں تلف کرا سکتے تھے، جلوا سکتے تھے، ختم کروا سکتے تھے، لیکن ان کتابوں نے اس فتنے کے دور میں استعمال ہونا تھا ہتھیار کے طور پہ. یعنی وہ سارے ہتھیار جو آج تک کبھی استعمال نہیں ہوئے وہ اس جنگ میں جو ہیں استعمال ہونے ہیں. یہ ملمت الکبریٰ آرمگیڈون میں ہونے ہیں. اب یہاں پہ آ کے جو ان کو ملتی ہیں یہ جادو کی کتابیں تو یہ بہت طاقتور ہو جاتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ اب یہ تینوں طاقتیں آپس میں اتحاد بناتی ہیں، اور یہ تینوں طاقتیں ایلومیناٹیز، فری میسنز اور نائٹ ٹیمپلرز مل کے ایک اتحاد بناتے ہیں، اور اس اتحاد کا سمبل آپ کو ڈالر کے اوپر نظر آتا ہے. یعنی یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ امریکہ ان کا ہیڈ کوارٹر ہے، صحیح ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. 3 چیزیں: کرنسی یعنی پوری دنیا کی جو ہے نا معیشت، پیرامڈس ریلیٹڈ ٹو نائٹ ٹیمپلرز، اور جو ہے وہ آنکھ، وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا ایلومیناٹیز کی. یہ تینوں چیزیں آپ کو ڈالر پہ نظر آتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے پیکٹ کیا اور وہ وہاں سے
آپ کو نظر آ رہا ہے. یعنی پوری دنیا میں بہت بڑے بڑے جو ہیں وہ امریکہ کے صدر، سرمایہ دار جیسے جیمی کارٹر ہے، بش ہے، راک فیلر ہے، روتھ چائلڈز ہیں، وہ دنیا کے اوپر اس وقت قابض ہیں. وہ دنیا میں مختلف، اور یہ پوری دنیا میں دجالی نظام، دجال اینٹی کرائسٹ کا نظام رائج کرنے کے اوپر کام کر رہے ہیں. ان کو بہت عرصے سے پتہ ہے کہ تھرڈ ٹیمپل، عیسیٰ علیہ السلام لڑائی، یہ اصل میں اللہ کے ساتھ، اللہ کے نظام کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے، اور یہ سارا کچھ انہی کے اوپر ملتا ہے. اور اسی لیے بہت سارے لوگ پیسے کے چکر میں، فیم کے چکر میں، وسوسوں کے چکر میں، اور بہت ساری جو ہے نا آسائشوں کے چکر میں ان کے ممبرز بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب سمجھیں یہ جو فتنے کا دور ہے، یہ دور کیا ہے. اب سمجھیں کہ یہ جو دور ہے یہ کیوں. میں نے ابھی کہا کہ تمام انبیاء ایک طرف اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری طرف، تمام انبیاء کی امتوں پہ آنے والے فتنے ایک طرف، اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پہ آنے والے فتنے ایک طرف. تمام انبیاء کو جو ہے نا جتنی طاقتوں نے گرانے کی کوشش کی ہے، وہ ساری طاقتیں مل کے صرف ایک امت کو گرانے کے چکر میں ہیں، وہ ہے اسلام. وہ ہیں سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. یعنی وہ فتنہ جس کو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنۃ العظیم کہا ہو، وہ کتنا بڑا ہوگا، وہ فتنۃ الکبریٰ کتنا بڑا ہوگا. ٹھیک ہے، اور یہ سارے لوگ اس وقت جو ہے یہ وہ کر رہے ہیں، یعنی ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ لوگوں نے پناہ مانگی ہے، اور یہ سب کرتے بھی ہیں، اور پھر جو ہے ان کو پتہ بھی نہیں بعد اوقات ہوتا. تو اللہ نے جو چیز جس کا ذکر سورہ حجرات میں کیا ہے کہ تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اور تمہیں اس کی خبر نہیں ہوگی، تو اللہ نے دو چیزوں کو، میں صرف چند منٹ میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں، لیکن یہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ لوگ یہ اس میں شامل ہوتے ہیں لیکن ان کو اس کا ادراک نہیں ہوتا. تو کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں بتایا ہوا ہے. قرآن پاک کہتا ہے کہ اگر تم اپنی آواز سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلند کرو گے، اپنا قدم سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے لے جانے کی کوشش کرو گے، اور سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ایسے لوگے کہ جیسے آپس میں ایک دوسرے کا نام لیتے ہو، تو اللہ کیا کرے گا؟ اہبتو اعمالکم، تمہارے اعمال کو حبد کر لے گا، ضبط نہیں. اب یہاں دو لفظ ہیں، ایک ضبط ہے، ایک حبط ہے. اس کو سمجھیے. ضبط یہ ہوتا ہے کہ میرا یہ مال ہے، کسی نے پکڑ لیا، مجھے پتا ہے کہ اس نے ضبط کر لیا، اس کے پاس ہے. اور دوسرا ہے کہ کسی نے میرا مال لے لیا، مجھے پتہ ہی نہیں لگا کہ وہ میرا مال جو ہے وہ میرے سے جا چکا ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے اعمال جو ہے وہ اس کو حبط کر لوں گا، اور تمہیں اس بات کی خبر ہی نہیں ہونے دوں گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ تمہیں توبہ کی توفیق بھی نہیں دوں گا. یعنی اگر مجھے پتہ لگ گیا کہ میرے اعمال ضائع ہو گئے ہیں تو میں معافی مانگ لوں گا، میں اللہ کے پاس جا کے پیش ہو جاؤں گا، مجھے توبہ کی توفیق تو مل جائے گی نا. لیکن اللہ نے اگر اس کو حبط کر لیا تو پھر توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی. یہ خطرناک ہے. اس وقت جو علامہ صاحب نے کہا تھا، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. ہم چونکہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے دین سے بظاہر ناآشنا ہیں، ہماری اس ناعاقبت اندیشی نے، ہماری اس معرفت کے نہ ہونے نے ہمیں تباہ کیا ہوا ہے. ہمیں اس بات کے اوپر کام کرنا ہے کہ ہم کون ہیں، اور یہ یاد رکھنا ہوگا کہ وہ لوگ جن کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے وہ کون ہے. فرمایا تھا کہ آخری دور میں وہ لوگ ہوں گے جو تم سے زیادہ عبادت گزار ہوں گے. کن کو کہہ رہے تھے؟ صحابہ کرام کو. کیا ان سے زیادہ کوئی عبادت گزار ہو سکتا ہے؟ اور کیا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سچی زبان ہے وہ کسی اور چیز کو کر رہی ہے؟ صحابہ کرام کو مخاطب کر رہے تھے کہ وہ تم سے زیادہ عبادت گزار ہوں گے، تم سے زیادہ ان کے ماتھے کے اوپر عبادت کے نشان ہوں گے، تم سے زیادہ ان کے پاؤں کے اوپر عبادت کے نشان ہوں گے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد کیا کہا؟ کلابہم النار، وہ دوزخ کے کتے ہوں گے. سمجھیے یہ کتنا خطرناک حدیث کا جملہ ہے. عبادت گزار ہوں گے لیکن عبادت کی روح سے غافل ہوں گے. وہ جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز کی حقیقت سے غافل ہیں. نماز پڑھ رہے ہیں،
اسی نماز کا مظہر تھا نا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو کربلا میں شہید کرتے ہوئے بھی اور شہید کر کے بھی لوگ نمازیں پڑھ رہے تھے. یہی اسی کا تھا نا کہ وہ اپنے آپ کو نیک سمجھ رہے تھے, عبادت گزار سمجھ رہے تھے, وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھ رہے تھے, اپنے آپ کو اللہ کے دین پہ سمجھ رہے تھے اور قتل اللہ کے دین کو کر رہے تھے. وہ لوگ تھے جنہوں نے امام حسین کو شہید کرنے کے بعد کربلا کے میدان میں جمعہ پڑھا تھا, باجماعت نماز ادا کر رہے تھے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے وقت بھی. وہ لوگ جو امام حسین علیہ السلام جب ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے, ان کی نماز کے اوپر حملہ کر کے ان کے ساتھیوں کو شہید کرنے کے بعد خود نماز پڑھ رہے تھے. یہ وہی حبد کی مثال ہے کہ وہ اپنے آپ کو نیک سمجھ رہے تھے. وہ جو میں نے آپ کو کہا کہ وہ عالم بن کے وہ ہمارے اندر بیٹھے ہوتے ہیں, وہ ہمارے سے زیادہ عبادت گزار ہوتے ہیں, ہمارے سے زیادہ ان کے ماتھوں کے اوپر جو ہے وہ محراب کے نشان ہوتے ہیں, وہ ساری رات قیام کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں اپنا مقام بنا سکیں اور پھر ہماری چیزوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچاتے ہیں. یہ ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں یہ تینوں پارٹیز مل کے ہمارے اندر ڈیپلی انفیوز کر رہے ہیں. ہم اگر دین پڑھیں, ہم اگر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ کنین سے وفاداری کریں تو اللہ ہمیں اشارے دے رہا ہے, قرآن پاک میں بھی دے رہا ہے. لیکن جب ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوگا کیا, ہم حبت کر لیے جائیں گے, تو پھر جب ہم سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام گستاخی سے لے لیتے ہیں تو اللہ کو سب سے زیادہ جو چیز ناگوار ہے وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پہ حملہ ہے. تو کیا سرور انبیاء کی ناموس کے اوپر کربلا میں حملہ نہیں ہوا؟ کیا سرور انبیاء کی ناموس کے اوپر کی غیرت کے اوپر کربلا میں ہاتھ نہیں ڈالا گیا؟ تو کیا یہ وہی تھا نا جس کے بارے میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ دنیا میں اچھائی ختم ہو گئی ہے اور دنیا میں اچھائی صرف اتنی رہ گئی ہے کہ جتنا ایک گھڑا ٹوٹ جائے اور اس کے تلچھٹ میں پانی رہ جائے. دس از واٹ وی کال لائف. یہاں پہ آپ کو سمجھنا پڑے گا, اگر ہم اللہ سے جڑے ہوئے ہیں تو یہ تینوں طاقتیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی, لیکن اگر ہم اللہ سے جڑے ہوئے نہیں ہیں تو یہ طاقتیں ہمیں تباہ و برباد کر لیں گی. اگلی بار کبھی زندگی رہی نا تو بتاؤں گا کہ اس کا امپیکٹ ہماری سوسائٹی پہ اس وقت کیا پڑ رہا ہے. اس وقت ہم لوگ جو ہے نا وہ کیوں جو ہے وہ دین سے دور ہو رہے ہیں. اس وقت ہمیں جو ہے اس وقت بیٹا ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے اپنے بچوں کو اپنا عقیدہ دینے کی. ہم لوگ جو ہے نا پیسے کما لیں, آسائشیں کما لیں, سب کچھ اپنے بچوں کو دے دیں, اگر عقیدہ نہیں نہ دیا تو تباہی ہو جائے گی, کیونکہ یہ اتنا بڑا فتنے کا دور ہے. اگلی نسل میں اسلام آدھا ہو جائے گا اور اس سے اگلی نسل میں ختم ہو جائے گا, لوگوں کو پتہ ہی نہیں رہے گا, کیونکہ سوسائٹی, میڈیا, یہ جو میں نے آپ کو کہا تھا پلانٹڈ ویلاگرز, یہ دنیا میں جو ہے وہ مٹیریل گھر بڑے سارے رینٹ کر کے, گاڑیاں کر کے, وہ بڑا کچھ کر کے وہ لوگوں کو کیپچر کیا جا رہا ہے. لوگ اسی طرف تو جا رہے ہیں, سوسائٹی تباہ ہو رہی ہے. لیکن یہاں پہ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, وہ جو لوگ اللہ کا نام لیتے ہیں, ان کو زیادہ ذمہ داری سے کام کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. آپ نے آج کے پوڈ کاسٹ میں جو سیٹنک سوسائٹیز ہے, ایلومیناٹیز, فری میسنز اور نائٹ ٹیمپلرز, ان کا اوریجن کیا ہے, ان کی کیا ہسٹری ہے, کس طرح سے کام کرتے ہیں, کون کون سی بڑی پرسنالٹیز دنیا کی انوالو ہے ان شیطانی سوسائٹیز کے ساتھ اور ان کا مقصد کیا ہے, وہ ساری باتیں آپ نے ہمیں بتائی. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے ایلومیناٹیز, فری میسنز اور نائٹ ٹیمپلرز کی ہسٹری پر بات کی. نیکسٹ ایپیسوڈ میں بات کریں گے کہ ان سیکرٹ سوسائٹیز کا مقصد کیا ہے, کون کون سی فیمس پرسنالٹیز ان سیکرٹ سوسائٹیز کا حصہ ہے اور نیو ورلڈ آرڈر ہے کیا. تو یہ سب جاننے کے لیے اسٹے ٹیونڈ.